پریز لارڈ. معزز ناظرین، پروگرام رہائی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں پاسٹر عامر ریاض آج ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری جو مسیحی آبادی ہے، گرچہ یہ نمبر میں زیادہ ہے، لیکن شاید کسی نہ کسی طور پر ہم لوگ تھوڑے سمجھے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی آبادیوں اور اپنے اندرونی حالات کو دیکھیں تو بڑی تیزی سے ہماری نوجوان نسل جو ہے یہ بڑھ رہی ہے. لیکن یہ بڑھتی ہوئی نوجوان نسل جو ہے یہ فتح مند اور کامیاب نوجوانوں کی نسل کم ہے، اور اس کے بالکل اپوزٹ ناکام، فیلئرز اور نشے کے عادی نوجوان جو ہے وہ تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں. یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے بطور چرچ کہ ہم اپنے نوجوان نسل کو کس طور پر، خاص طور پر نشے کی لعنتوں سے محفوظ کر سکتے ہیں، اور ہماری مسیح آبادیاں، ہمارے گھرانے کس طرح نشے کی لعنتوں سے پاک ہو سکتے ہیں. اور ہم سب کا ماننا یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے نوجوانوں کو نشے کی لعنتوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے. کہیں نہ کہیں والدین اور اساتذہ اور ہم سب بطور معاشرہ اس بات میں ناکام ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے مائنڈ سیٹ، ان کی سائیکالوجی کے مطابق جو ہے وہ ہینڈل کریں. میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم اپنے گیسٹ کی طرف جائیں اور آگے بات کریں پروگرام رہائی پر. ایک چھوٹی بچی تھی جو بہت اگریسو تھی اور بہت غصے میں آ جاتی تھی، اور جب اس کو غصہ آتا تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی مارتی، چیزوں کی توڑ پھوڑ کرتی، اور ہر طرف اس بچے کے غصے کی وجہ سے گھر کے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے. انہوں نے اپنی جو بھی ٹیکنیکس تھی، طریقہ کار تھے، ان کو کوشش کیا کہ یہ بچی کسی طور پر اپنے اس غصے پر غالب آ سکے. اس بچی کی ماں نے اس کے جو ٹیچر تھی یا جو اس کی استاد تھی، ایک دن اس سے شیئر کیا کہ ٹیوشن جو اس کو پڑھاتی تھی کہ میری بیٹی جو ہے یہ بڑی اگریسو ہے، بہت غصے میں آ جاتی ہے، چیزوں کو توڑتی ہے اور ہمیں مارتی ہے اور کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتی، ہم اس کے غصے سے بڑے پریشان. اس ٹیچر نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں کوشش کروں گی کہ یہ اپنی اس بری عادت سے باز آ جائے اور نکل سکے. اس ٹیچر نے اس بچی کو بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اپنے پاس بلایا ایک دن، اور اسے کہا بیٹا ہم ایک گیم کھیلنا چاہتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں اور آپ ایک گیم کھیلیں، اور اینڈ آف دا ٹائم جب یہ گیم ختم ہوگی تو آپ کے لیے ایک بڑا سرپرائز ہوگا اور میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت اور اچھا گفٹ دوں گی. بچی بڑی خوش ہوئی، بڑی ایکسائٹڈ تھی کہ ٹیچر نے آج پڑھائی کے لیے نہیں کہا بلکہ ٹیچر آج میرے ساتھ گیم کھیلنا چاہتی ہے. اس دن وہ ٹیچر اس بچی کو اپنے گھر کی پچھلی سائڈ پر لے گئی اور سامنے ایک خالی دیوار تھی. اس نے کہا بیٹا آج کی یہ جو گیم ہماری یہ ہے، اس کا آغاز ہم ایسے کریں گے کہ 10 دن تک آپ نے جب بھی آپ کو غصہ آئے تو میں آپ کو یہ کیل دیتی ہوں، آپ نے ایک کیل لا کر تو اس دیوار میں ٹھونکنا ہے. تو بچی کو یہ بات ٹھیک لگی کہ اس نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایکسائٹڈ تھی کہ مجھے یہ گفٹ بھی ملے گا اور یہ کام تو آسان ہے. تو اب جب بھی بچی کو اس کے گھر میں غصہ آتا، بڑی شدت سے وہ ناراض ہو رہی ہوتی، تو ٹیچر کا وہ گفٹ اس کو اٹریکشن یاد آتی تو وہ بھاگتی، کیل اٹھاتی اور دیوار میں ٹھونک دیتی. کئی دن تک وہ بچی ایسے ہی کرتی رہی. وہ کیل، وہ دیوار جو ہے اباؤٹ اے منتھ، تقریباً 1 مہینہ وہ کیل ٹھونکتی رہی اور اس نے وہ اپنا کام مکمل کر لیا. وہ ٹیچر کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ ٹیچر میں نے یہ اپنا کام جو ہے یہ جب مجھے غصہ آیا، جتنا مجھے غصہ آتا تھا میں اتنی تیز اس پر کیل کو ٹھونکتی تھی اور وہ دیوار میں دھنستا چلا جا رہا تھا. ٹیچر نے دیکھا کہ پوری دیوار جو ہے وہ کیلوں سے مختلف، کچھ زیادہ اندر ہیں، کچھ کم اندر ہیں، غصے کی شدت کے مطابق کیل دیوار میں گڑے ہوئے ہیں. ٹیچر نے اس کو کہا ویری گڈ، آپ نے تو بڑا اچھا کام کیا، لیکن ہمارا گیم ابھی ختم نہیں ہوا. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس دن آپ کو بالکل غصہ نہ آئے آپ نے ایک کیل نکالنا شروع کر دینا. تو بچی نے اس گفٹ کے لیے اپنے غصے پر آہستہ آہستہ غالب آنا شروع کیا اور ہر روز ایک کیل نکالنا شروع کر دیا. وہ کیل وقت کے ساتھ ساتھ نکلتے رہے اور تقریباً 1 مہینے میں وہ سارے کیل اس بچی نے نکال دیے. اور اس بچی کا جو غصہ ہے یا اس کی شدت جو ہے اس قدر کم ہو گئی کہ وہ بالکل غصے میں نہیں آتی تھی. اس کی زندگی کے اندر اطمینان، شادمانی اور خوشی آ چکی تھی.
टीचर ने उसको उसका पसंदीदा चॉकलेट दिया, उसको गिफ्ट दिया और उसने कहा बेटा आओ जरा हम चलें, जो आपका जो टारगेट था, गोल था, उसको देखें कि आपने कैसे अचीव किया। वो दीवार पर गई तो उसने देखा, उसने टीचर ने पूछा आपको दीवार में क्या नजर आ रहा है? कहती कील निकालने के बाद बहुत से सुराख नजर आ रहे हैं, इसके अंदर बहुत से होल्स हो गए। तो टीचर ने कहा बेटा ऐसे ही जब आप गुस्सा करती हैं, जब आप नाराज होती हैं, जब आप बुरा काम करती हैं, तो वो कील तो निकल जाते हैं, वो गुस्सा तो ठंडा हो जाता है, लेकिन आप जिस पर गुस्सा करते हैं उसकी जिंदगी के अंदर तकलीफ होती है, उसके अंदर एक छेद हो जाता है और फिर वो जल्दी भरता नहीं। बच्ची को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने अपने माँ बाप से माफी मांगी। नौजवानों, आज आपकी भी हरकतें, आपके बुरे काम, आपकी नाफरमानियां आपके घरानों को घायल कर रही हैं। अगर आप एक एक करके अपनी जिंदगी के अंदर से उन कमजोरियों पर गालिब आना शुरू करें, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा सिगरेट पीने के आदी हैं, आप दिन में पूरी एक डब्बी पी जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी के अंदर से इन चीजों को निकालना शुरू करें। आप बुरे दोस्तों से मिलते हैं, उनको कम करना शुरू करें। आप वक्त जाया करते हैं, इसको कम कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने घरानों के लिए, अपने प्यारों के लिए, जो जिनके दिलों को आप छलनी कर रहे हैं, जिनको जख्मी कर रहे हैं, आओ उनके लिए अपनी गलतियों और कमजोरियों से माफी मांगो, तौबा करो और उनके पास लौट आओ। आज मेरे साथ स्टूडियो में मेरे बड़े प्यारे भाई, क्रिश्चियन यूथ अपलिफ्टिंग, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर क्रिश्चियन यूथ के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स डिजाइन किए जाते हैं, सेमिनार्स किए जाते हैं, एफर्ट्स की जाती हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को, हमारे नौजवानों को अपलिफ्ट किया जाए। क्रिश्चियन यूथ अपलिफ्टिंग के चेयरमैन हैं मेरे बड़े अजीज दोस्त जेम्स रहमत। आइए हम उनके पास चलते हैं ताकि आज के प्रोग्राम का हम आगाज करें, उनकी टेस्टिमनी भी सुने, उनकी जिंदगी के अंदर जो यूथ के लिए बोझ है, यूथ को किस हाल में, किस हालत में देख रहे हैं, उनकी नजर क्या कहती है यूथ के बारे में। आइए जेम्स, वेलकम टू द प्रोग्राम। रिहाई, खुदा आपको बरकत दे। आमीन। और पास्टर जी, मैं आपका पहले तो शुक्रगुजार हूँ, आज आपने मौका दिया कि यहाँ पर हम इकट्ठे हों और इस बात पर जो कि यूथ जो को बहुत अहम हिस्सा है, जिस तरह पूरे जिस्म में हम इसे रीढ़ की हड्डी का नाम देते हैं, जिसके बगैर हमारा वजूद नाकाम है। और आपने जो प्रोग्राम का नाम रखा है जिस तरह रिहाई, तो रिहाई जिस तरह हम जो बिलीवर हैं, जो यीशु नासरी पर अपना ईमान रखते हैं, और जब हम लोगों को भी यही पैगाम देते हैं कि आप यीशु नासरी पर ईमान लाएं और आप तमाम उन अबलीस के बंदलों से, तमाम जुंगलों से, और ख़ास तौर पे ऐसे जो ड्रग्स जो आजकल हमारी नौजवान नस्ल कर रही है, उनसे रिहाई पा जाएंगे। तो इसी तरह मैं देखता हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं आजकल बहुत ज़्यादा इन चीज़ में हैं कि नशे हैं तरह तरह के, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, और भी तरह तरह की चीज़ें हैं जो कि नौजवानों में हम देखते हैं। और मैं समझता हूँ कि पास्टर जी, इन नौजवानों की जो तरबियत है, इनकी तरबियत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माँ बाप भी मैंने देखे हैं जो बच्चों की तरबियत नहीं करते, सिर्फ वालिदैन करते क्या, उनको स्कूलों में, कॉलेजों में दाखिले तो वो करवा देते हैं। और पास्टर जी, वहाँ पे हम देखते हैं कि ज़्यादा लोग जो है वो टीचर के ऊपर डाल देते हैं कि जी टीचर ने इन्हें क्या तरबियत दी, लेकिन उनका काम है उन्हें तालीम देना, लेकिन बाकी जो तरबियत है वो वालिदैन का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, ताकि उनकी जब तरबियत अच्छी होगी, उन्हें अच्छे बुरे की पहचान होगी, वो ख़ास तौर पर ऐसी महफ़िलों में नहीं बैठेंगे जहाँ से उनमें वो बुरी रवरिशों का स्टार्ट हो। आपको मुझे ज़रा बताइए ब्रदर जेम्स के एज ए यूथ वर्कर, एक मसीही सोशल वर्कर के तौर पर, क्योंकि आपका काफ़ी हद तक आप पॉलिटिकल भी अपना एक बसीरत रखते हैं, आप एक किसी सियासी तंजीम से भी वाबस्ता रहे हैं, अगरचे अब आपकी इतनी एक्टिविटीज़ नहीं हैं पॉलिटिकल, आप ज़्यादा जो क्रिश्चियन एक्टिविटीज़ उनमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन आप नौजवानों को क्या देख रहे हैं कि हमारी जो क्रिश्चियन आबादी है, क्योंकि अपनी पॉलिटिकल टाइम में आपने काफ़ी क्रिश्चियन आबादियों को सर्वे भी किया है, तो क्या हमारे नौजवानों का जो रेशो है जो बढ़ने का है या अफजाइश का है या तरक्की का है, जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो भी एक मुकाम पर आकर स्टक हो जाते हैं या डिक्लाइन या नीचे की तरफ आना शुरू कर देते हैं, तो उसकी क्या वजह है? कहाँ पर हम लोगों की कमज़ोरी आपको नज़र आ रही है या हम लोग कहाँ पर फेल हैं? जी सर जी, मैंने इसे देखा है सियासी हवाले से भी
کہ جو دوسری کوئی بھی ایسی سیاسی ہماری جماعت ہے جو ہمارے ملک پاکستان میں ہے، تو ان تمام سیاسی جماعتوں میں ہماری جو کرسچن یوتھ ہے، ان یوتھ کو لیے جو بھی وہ پروجیکٹ دیتے ہیں، بزنس لون ہے یا ان کی کوئی اور بھی اسکیم ہے، تو اس میں جو ہمیں ایک مخصوص کوٹا دیا جاتا ہے، جس میں وہ چند ہمارے کرسچن ایسے نوجوان ہیں جنہیں وہ مل جاتا ہے، کئیوں کو جاب مل جاتی ہیں، کئیوں کو وہ بزنس لون کے ذریعے وہ اپلفٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں، جن کو وہ اسکیم میں نہ لایا جائے، ان کے لیے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہمیں ایسی سیمینار کی ضرورت ہے، جس میں ہمارے جو مذہبی لیڈران ہیں انہیں بھی چاہیے کہ ایسے سیمینار کریں جس میں ہم ان کو موٹیویٹ کریں اور ان کو آگاہی کریں کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور کس طرح سے ایسی بری روشوں سے وہ باز آئیں۔ ناظرین، یہاں پر بڑی امپورٹنٹ بات جو بردر جیمز جس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں ایز اے پولیٹیکل ورکر، جو انہوں نے دیکھا کہ بہت دفعہ نوجوان جو ہیں کسی نہ کسی پولیٹیکل جو یہ تنظیم ہے، آرگنائزیشن ہے، اس کے ایجنڈے کا حصہ بنتے ہوئے اپنے آپ کو ناکام کر لیتے ہیں اور کئی سال زندگی کے ضائع کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں بتاؤں کہ بہت سی جو گورنمنٹس ہماری بنی ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جب کوئی پلان دیتی ہے اقلیتوں کے لیے یا کمیونٹی کے لیے، ہمارے بچے محنت نہیں کرتے اور اس میں بھی فال نہیں کرتے کہ اس کو یہ اچیو کر لیں۔ ہمارے بچوں کو اسکالرشپس مل سکتے ہیں، ہمارے بچے ڈاکٹرز انجینئرز بن سکتے ہیں۔ بہت سی جتنی بھی سیاسی تنظیمیں ہیں، جب ان کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ بچوں کے لیے اسکالرشپس کا انعقاد کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹ جو ہماری ٹیم ہے انہوں نے جو انفارم کیا ہے کہ رائٹ ناؤ بچوں کے اسکالرشپ کے لیے فارمز جمع ہو رہے ہیں۔ تو وہ بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، آپ گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر جائیے اور چیک کیجئے کہ اقلیتوں کے لیے جو کوٹا ہے اس کو آپ اویل کیجئے۔ بہت دفعہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے یہ سٹوریز، اور ہمارے لیڈرز کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ اپلائی ہی نہیں کرتے، اور شاید ہم گھر بیٹھے بلیم کرتے ہیں کہ ہمیں ملتا نہیں ہے۔ آپ کاوش تو کیجئے، کوشش تو کیجئے۔ میں ایسے خاندان کو جاتا ہوں اس خاندان کے اندر 2 بیٹیاں ڈاکٹر بن رہی ہیں اور وہ پوری کی پوری 100% اسکالرشپ پہ ڈاکٹر بن رہی ہیں، اور کئی بچے اسی طرح اپنے جو ایجوکیشنل کیریئر اس میں بڑھتے ہیں۔ تو ہم اپنی ناکامیوں کا بلیم جو ہے وہ سم ٹائم دوسروں پر کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنی ناکامیوں میں سے گزرتے ہوئے آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو نیگیٹیوٹی کے ہم کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، بجائے یہ کہ ہم مثبت چیزوں کی طرف جائیں، بجائے یہ کہ ہم کامیابی کی طرف جائیں، بجائے یہ کہ ہم افزائش کریں، ترقی کریں، ہم ڈرگز کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں۔ ہمیں یہ شارٹ کٹ لگتا ہے، ہم پیسفل رہنا چاہتے ہیں۔ کل میرا بیٹا ہوم میں جب وہ لوگ جو نشے کے عادی ہیں ان کی جب میں کاؤنسلنگ کر رہا تھا تو میں نے پوچھا کہ نشہ آپ کو دیتا کیا ہے؟ آپ پازیٹیوٹی کی بات کریں، کوئی مجھے نشے کے فوائد بتائیں، تو پہلے تو سب خاموش رہے، تو پھر ایک بولا نیند بڑی چنگی آندی ہے۔ تو میں نے کہا اگر تو نے راجی کے روٹی تو کھاتی ہوتی نا تو نیند ہوتی بڑی سونی آندی ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اگر تو سخت محنت کرتا صبح سے شام تک تو تجھے تب بھی اس مشقت کی نیند بڑی آنی تھی۔ تو ہمارے پاس لیم ایکسکیوزز ہیں، ہم ہر چیز کی وجہ تراشتے ہیں اور ناکامی کا ہم بلیم کرتے ہیں کہ میں اس کی وجہ سے ناکام ہوا، مجھے اس نے موقع نہیں دیا۔ ہم آج کل ایک نیا ٹرینڈ بن گیا ہے، پاسٹرز کو بلیم کیا جاتا ہے، چرچز کو بلیم کیا جاتا ہے۔ پلیز، ہم اپنی زندگی کے خود ذمہ داران ہیں، ہمیں اپنی زندگی، آپ باشعور ہیں، آپ نوجوان ہیں، ماں باپ نے محنت کی آپ پر، آؤ نشے کی لعنتوں کو انکار کرو، یسوع سے پیار کرو۔ یسوع جب زندگی میں آ جائے گا تو ساری ناکامیاں آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں گی۔ جیمز، آپ کا جس طور پر نام ہے کرسچن یوتھ اپ لفٹنگ، تو آپ کس طرح سے نوجوان جو کمیونٹی ہے اس کی اپ لفٹنگ کے لیے کیا آپ کے پاس ایجنڈا ہے، یا آپ کے ذہن میں کیا یہ خیال آیا کہ آپ نے یہ نام تجویز کیا؟ جی پاسٹر جی، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو کرسچن یوتھ ہیں ان کو ہم اپ لفٹ کیا جائے، جو کہ سیاسی لیول پہ یا کسی اور طرح سے ان کو اپ لفٹ نہیں کیا جاتا، وہ اپنے آپ میں ہمت ہار جاتے ہیں اور امید کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی شارٹ کٹ طریقے سے امیر ہو جائیں، یا جب وہ بالکل دیکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی ان کی کوئی سنوائی نہیں، تو وہ لاسٹ میں جس طرح وہ ڈرگز میں کوئی نہ کوئی نشہ اپنا لیتے ہیں اور اسی طرح اپنی زندگیوں کو خراب کر لیتے ہیں۔ اور میں آج پیغام دینا چاہوں گا اپنے تمام نوجوانوں کو کہ آپ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں۔ آپ کی زندگی
बामकसद होनी चाहिए, नहीं कि बेमकसद हो। आपकी ज़िंदगी का एक मकसद हो, आप उसमें खुदा की मर्ज़ी को जानें। आप खुदा की मर्ज़ी को जानें कि खुदा आपकी ज़िंदगी में आपसे क्या काम लेना चाहता है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं, आप दुआ में रखें, खुदा आपको अच्छी जॉब देगा। अगर आप अपना कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप पहले देखें कि आप इसके लिए टैलेंट भी रखते हैं या लेकिन मेरा नहीं। पास्टर क्वेश्चन जी, है भाई जेम्स, आप Sorry. मुझे ये बताएं कि आपका जो ग्रुप है, हाँ जी, ताकि नाज़रीन आपके ग्रुप को आइडेंटिफाई करें, रिकग्नाइज हों कि आप क्रिश्चियन यूथ की अपलिफ्टिंग के लिए क्या कर रहे हैं या क्या प्लान है या किस तरह करेंगे, ताकि हो सकता है जो सुन रहे हैं उनमें से कोई आपका मददगार बन जाए। जी पास्टर जी, इसमें जो क्रिश्चियन यूथ अपलिफ्टिंग है, अभी ये सेमिनार मुनक्किद कर रही है बहुत सारे, और उन सेमिनार जो अरेंज हो रहे हैं उसमें हम लोगों को यही आगाही दे रहे हैं, जो हमारे नौजवान हैं उन्हें हम इकट्ठा करते हैं और उसके लिए हम उन्हें कलाम के मुताबिक, जो हमें खुदा का ज़िंदा कलाम जो हमें हदायत देता है कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगियों को गुजारें ताकि हम नशे की लानत से दूर रहकर खुदा के करीब आ सकें, और किस तरीके से उन्हें अपनी ज़िंदगी में, ताकि वो कामयाबी भी उन्हें मिले और वो किस ट्रैक पर अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ये हम उन्हें आगाही देते हैं इस बात से। और नशे के क्या नुकसानात हैं उसके बारे में भी उन्हें हम चाहते हैं कि हम अपने अगले नेक्स्ट जो हमारे सेमिनार अरेंज करें, जिसमें हम उन्हें मोटिवेट करें इस नशे से कि ये इसका जो एंड है वो बुरा है और हम अपनी ज़िंदगियों को ख़त्म कर रहे हैं। क्यों ना हम अपनी ज़िंदगियों से प्यार करें, जिस तरह पास्टर जी ने कहा कि हम नशे से इनकार और यीशु से प्यार करें। हम अपनी ज़िंदगी में जब यीशु को वेलकम कहेंगे तो तब हम इन तमाम जो अबलीस के जुंगल हैं, तमाम उसके जितने भी बंधन हैं, उनसे हम रिहाई पाएंगे, और क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को बदलें। नाज़रीन, ये एक बड़ा ज़रूरी एज ए कलेक्टिवली, एज ए माशरा और क्रिश्चियन कम्युनिटी और क्रिश्चियन फैमिली, हम सब की ज़िम्मेदारी है। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े लार्ज सेमिनार्स जो हैं वो उनका इनकाद किया जाए, उनका अरेंज किया जाए और यूथ की इस्लाह की जाए, यूथ के साथ टाइम स्पेंड किया जाए। मैं पर्सनली जिस बात का कायल हूँ कि छोटे ग्रुप्स बनाए जाएँ मुख्तलिफ आबादियों में, मोहल्लों में, जिस तरह से सियासी तंजीमें बनती हैं, जैसे सोशल नेटवर्क की बनती हैं, वैसे ही ऐसे प्रेयर ग्रुप, काउंसलिंग के छोटे ग्रुप्स हों जिसमें थोड़े थोड़े लोग हों और वहाँ पर नौजवानों को बाखबर किया जाए, अवेयर किया जाए और कॉन्सिक्वेंसेस जो नशे के असरात हैं या एजुकेशन मुकम्मल ना करने के असरात एज ए माशरा हम पर आ रहे हैं, उनको अवेयर करना चाहिए ताकि हमारे नौजवान जो है कामयाबी की तरफ बढ़े। अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें कि दाऊद की ज़िंदगी की कामयाबियाँ, दाऊद की ज़िंदगी की फतूहात अगर हम देखें कि एक चरवाहे से खुदावन उसको लेते हुए कौम बनी इज़राइल का बादशाह बना देता है, तो उसकी ज़िंदगी के अंदर जो लफ्ज़ है पैशन, और उर्दू में उसको जो ट्रांसलेट किया गया है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर गैरत थी। जब वो जाती जूलियत का मुकाबला करता है, एक बड़ी मुसीबत का, एक बड़ी प्रॉब्लम का, तो वो गैरत से भर जाता है। तो आज शायद हमारे अंदर गैरत या पैशन की कमी है, हम कॉम्पिटेंट नहीं है, हम मुकाबला नहीं करते, हम हालात को फेस नहीं करते। गुर्बत आ गई है, कोई बात नहीं, एक वक्त का खाना मिल रहा है, खुदावंद का शुक्र कीजिए, अपनी एजुकेशन से, अपनी ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहिए। क्यों हम नेगेटिविटी की चीज़ों की तरफ ज़्यादा राग़ब होते हैं? और बतौर माशरा शायद हम सबको अपनी अपनी फिक्र है, हमें दूसरों की कोई फिक्र नहीं। आज हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर नेक सामरियों की ज़रूरत है, क्योंकि शायद मजहबी लोग, शायद सियासी लोग कुछ ना कर सके, लेकिन आप वो हैं जो अपने नौजवान की हालत को बदलने के लिए काम कर सकते हैं। चूँकि मैं एक यूथ वर्कर हूँ और खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी के अंदर ये तब्दीली खुदावंद ने मुझे बख्शी, खुदावंद ने मेरी अकल को खोला कि नौजवान नस्ल को हम मसीह के पास लाएं, क्योंकि तभी हम एक फ़तहमंद और कामयाब माशरा बन सकते हैं। तो इसके लिए पर्सनली हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि नौजवानों के लिए जहाँ भी मुझे मौका मिले, पाकिस्तान के जिस भी शहर में, छोटा या बड़ा, जहाँ पर कम अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को मिलती हैं, यूथ को स्पेशली, मैं वहाँ जाकर उनकी ट्रेनिंग्स कर सकूँ, उनको अपलिफ्ट कर सकूँ, उनकी मदद कर सकूँ। तो अगर आप अपने शहर या अपने किसी भी जगह पर इनवाइट करना चाहते हैं रहाई टीम को, हम अवेलेबल हैं कि हम आकर आपकी यूथ को ट्रेन करें। और अगर कोई नशे का आदी है आपकी सराउंडिंग में, मेरा बेटा होम जो हमारा सेंटर है, हम वहाँ पर उस बच्चे को लाकर उसको नशे की लानतों से निकालने में आपके मददगार बन सकते। जिस तरह से
یہ نوجوان ہمارے سامنے ہیں, یہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی ریلیٹ ہیں, اپنی جاب بھی کرتے ہیں, لیکن زیادہ ان کا ہارٹ یہ ہے کہ وہ ہماری نوجوان نسل جو بیرا روی کا شکار ہو گئی ہے, تاریکی کی طرف ہے, اندھیروں میں بھٹک رہی ہے, ناکام ہو رہی ہے, اس کو واپس مسیح کے پاس لایا جا سکے, کیونکہ آپ ہماری طاقت ہیں اور آپ ہمارا فیوچر ہیں. بغیر آپ کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, ہمارے چرچ افزائش نہیں کر سکتے, ہماری کلیسیائیں ترقی نہیں کر سکتی, کیونکہ آپ ہی میں سے بتھیرے ورشپر ہیں, بتھیرے جو ہے زبردست ایونجلسٹ ہیں, اور کئی آپ میں سے خدا کے خادمین بن کر چرچز میں خدا کی خدمت کریں گے, کیونکہ خدا کی نظریں آپ پر ہیں. لیکن اگر خداوند کی نظر آپ پر ہے تو ابلیس کی نظریں بھی آپ پر ہیں. وہ آپ کی زندگیوں پر ویلیو ڈالتا ہے اور آپ کو ٹریپ کرتا ہے, آپ پر پھندے ڈالتا ہے, اور آپ کو پھر مختلف قسم کے بندروں میں جکڑ لیتا ہے, اور ان بندروں سے آپ کو رہائی صرف یسوع دے سکتا ہے تاکہ آپ کی زندگیوں کو بدل سکے. اس لیے نا امید نہ ہو, آپ کے پاس ایک بڑی دنیا کے پاس امید نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں. نہ ان کی تعلیم ان کو سیٹسفیکشن دیتی ہے, نہ ان کی دولت سیٹسفیکشن دیتی ہے, نہ فیملی بیک گراؤنڈ سیٹسفیکشن دیتا ہے. ایک مسیح نوجوانوں کے لیے جو سیٹسفیکشن ہے, جو وکٹری ہے, جو بڑی فتح ہے, وہ یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں ہے. سو بھائی جیمز, آپ کے پاس نوجوان نسل کے لیے اگر کوئی پیغام ہے, آپ نوجوانوں کو جو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں جو آپ کے دل میں ہے, ضرور پلیز دیجیے. جی پاسٹر جی, میں لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا نشہ کرنے والا ہماری کسی محفل میں یا دعا میں آ کر ہمارے پاس بیٹھ جائے تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں, اس سے تھوڑا سا ہم پیچھے ہٹتے ہیں. لیکن میرا جہاں تک ماننا ہے کہ ہمیں اس سے پیار کرنا چاہیے. شاید ہماری محبت اس کو بدلے, اس کی زندگی کو بدلے, اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے, اور اس کو ہم پراپر ٹائم دیں, اور اسے جب ہم اپنے پاس بیٹھیں گے اس کے بعد جب اس سے محبت کریں گے, اسے ہم یہ چیز کے لیے بتائیں گے کہ جو بھائی آپ کام کر رہے ہو یہ آپ کی زندگی کو تباہ کر دے گا. اس لیے آپ کو خدا نے چنا ہے, آپ خدا پر اگر بلیو لاتے ہیں تو آپ کو خدا ان تمام بندروں سے رہائی دلائے گا. اس لیے آپ ان چیزوں کو, بری روشوں کو چھوڑیں اور خدا کو اپنی زندگی میں قبول کریں. تھینک یو ویری مچ جیمز, خداوند آپ کو برکت دے. آمین. اسی طرح کرسچن یوتھ کی اپ لفٹنگ کے لیے کام کرتے رہیں. ہم پورے طور پر آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے مددگار ہیں. جہاں بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تاکہ ہم اپنے مسیح نوجوانوں کو خداوند کے پاس لا سکیں. عزیزو, بائبل مقدس میں خداوند کے پاک کلام میں لکھا کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر مسا تھا, اور اس مسا کے باعث جوئے اور بندھن ٹوٹ جاتے تھے. اور آج بھی پرنسپل وہی ہے. جب تک آپ ایسی جگہ یا ایسے لوگوں کے ساتھ انوالو نہیں ہوگے جہاں پر خداوند کی حضوری, خدا کا مسا ٹھہرتا ہے, تب تک آپ اپنی لانتوں سے, وہ نشے کی لانتیں ہی نہیں ہیں, آپ ناکامی کی لانتوں کے نیچے ہیں, آپ نافرمانی کی لانتوں کے نیچے ہیں, آپ غربت کی لانتوں کے نیچے ہیں. تو ہر ایک لعنت سے جو ہمیں رہائی اور آزادی ملتی ہے وہ صرف خداوند یسوع مسیح کے قدرت اور جلالی نام میں ہی مل سکتی ہے. تو آؤ, تمہارے لیے دعوت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جاؤ. آپ کسی بھی شہر, کسی بھی گاؤں, آپ جہاں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں, خداوند یسوع مسیح آپ کا منتظر ہے. خداوند آپ کو ویلکم کرتا ہے تاکہ آپ کو آپ کے بندھنوں سے آزادی دے اور آپ کو رہائی بخشے اور آپ کی زندگی کو تبدیل کرے. خداوند یسوع مسیح نے, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اندھے جن کی زندگی کے اندر تاریکی تھی, جنم کے اندھے جنہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا, ان کی زندگی میں کبھی روشنی نہیں آئی تھی, لیکن جب یسوع ان کی زندگی میں آ گیا تو ان کی زندگی کی تاریکی مٹ گئی, ان کے اندھیرے دور ہو گئے. اسی طرح سے آج شاید آپ کی زندگی کو نشے کی تاریکی نے گھیرا ہوا ہے, شاید آپ ڈپریس ہیں, شاید آپ اپنی ناکامیوں پر سوچتے ہیں, فیلئرز نے آپ کو جکڑا ہوا ہے. یسوع کو زندگی میں لے آئیے, آپ کی زندگی کے ساری تاریکی, آپ کی زندگی کا سارا اندھیرا میرا خداوند یسوع مسیح دور کر سکتا ہے. آپ کسی بھی قوم سے ہیں, کسی بھی قبیلے سے ہیں, کسی بھی حیثیت میں ہیں, خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیے, وہ آپ کو رہائی بخشتا ہے. ناظرین, بہت دفعہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ یا تو خود کو بلیم کرتے ہیں اور خود پر بلیم کرنے کی وجہ سے خودکشی کی طرف جا رہے ہیں. آج ابلیس ہمارے نوجوانوں کو کسی نہ کسی طرح سے ہلاک کرنا چاہتا ہے. کئیوں کو وہ دوران نشہ ہی ہلاک کر دیتا ہے. ہمارے پاس بہت سی سٹوریز ہیں کہ نوجوان جو انجیکشن لگاتے ہیں یا ہیروئن لیتے ہیں یا شراب کے عادی ہیں, دوران نشہ ہی ان کی ہلاکت ہوگی. جب وہ نشہ کر رہے تھے, جب انجیکٹ کر رہے تھے, جب ہیروئن لے رہے تھے یا کوئی بھی اور نشہ کر رہے تھے. اور جو لوگ نشے سے ہلاک نہیں ہوتے
ان کو وہ خودکشی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ کا اگلا لیول ہو سکتا ہے کہ ابلیس نے ابھی سے آپ کے ذہن کو بند کرنا شروع کر دیا ہے، آپ کو وہ تاریکی کی طرف لے کر جا رہا ہے اور وہ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ ہلاک ہو جائیں، لیکن یسوع اس زمین پر اس لیے آیا کہ آپ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ آؤ، کثرت کی زندگی یسوع کے پاس ہے، یسوع سے زندگی لیجئے، اپنی زندگیوں کو بدلیے۔ خداوند آپ کو اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت دے، یسوع کے ہاتھ کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیے، وہ آپ کو وقت پر سرفراز کرے گا۔ گاڈ بلیس یو، اپنا خیال رکھیے۔ رہائی پروگرام میرا ایمان ہے کہ آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ رہائی